یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، جس مہینے کا پوری شدت کے ساتھ 1 سال سے ہم انتظار کرتے ہیں، اور ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے آنے پر، اس لیے کہ ایک انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینے میں آپ کو جنت ملے گی جس میں ہر قسم کے آرائش اور عیش و عشرت کی زندگی کے سارے سامان موجود ہیں، تو انسان اس مہینے کا بہت شدت سے انتظار کرے گا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ کہا جائے کہ فلاں مہینے میں آپ کو ڈگری ملے گی، آپ کو نوکری مل جائے گی، آپ کو فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں جاب ملے گا، تو آدمی اس دن کے آنے سے پہلے بہت شدت سے انتظار کرتا ہے۔ یا یہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں تاریخ میں میری شادی ہونے والی ہے تو اور شدت سے انسان انتظار کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خوشی ایک انسان کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کہ پورے 11 مہینے ہم جو گناہ کر کے تھک گئے اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہو گئے، اس کالے دل کو سفید کرنے اور روشن کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ نے یہ مہینہ اس امت کو عطا فرمایا تاکہ یہ امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے۔ اس مہینے کی تیاری میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو دعائیں مانگ رہے ہیں، شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت، جتنا کہ اللہ کے نبی کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتے ہی ایسے اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے تھے جیسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخاوت کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز بدل جاتا تھا، رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے وہ ساری ذمہ داریاں جو اور مہینے میں کرتے تھے وہ سب چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں روزہ، تراویح، قرآن کا اہتمام، ذکر و اذکار، اللہ کو منانا، دعاؤں کا اہتمام، ان تمام چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین بھی جب رمضان کا استقبال کرتے تھے تو اگر وہ کتابوں کے لکھنے والے مصنف ہوتے تھے تو کتابوں کا لکھنا چھوڑ دیتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اگر وہ دوسرے مہینے میں درس و تدریس دیتے تھے حدیثوں کا تو وہ رمضان کے مہینے میں حدیثوں کا درس چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن اور قرآن کی تفسیر، انہی چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان کی مخصوص ترین عبادت تو روزہ ہے اور اس کی اہم ترین عبادت تراویح ہے۔ ان 2 چیزوں پر زور دینا ہے آج کے بیان میں کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں 2 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو آئیں گی، لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح، رمضان کے مہینے میں روزہ، یہ رمضان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر یہ روزہ نہ ہو تو رمضان کی کتنی بھی فضیلت آپ اس کے سامنے بیان کر دیں، اسے رمضان سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا، روزے سے اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزہ رکھ لینے سے انسان کے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب میں بتاؤں گا، اور وہ تقوی جب پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے قرآن سے فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہو۔ اللہ نے کہا دن بھر روزہ رکھ کر اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ جب تقوی پیدا ہو گیا تو اب رات میں مسجد میں آؤ اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر اس تقوی کی روشنی میں قرآن سے فائدہ حاصل کرو۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا جہاں پر ذکر کیا ہے
وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے رمضان کے مہینے میں اترنے کا بھی ذکر کیا ہے. آخر ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ ایک جوڑ تو یہ ہے کہ رمضان کی ایک رات میں یعنی شب قدر میں قرآن اترا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قرآن پر اتنا زور کیوں دیا؟ آخر رمضان کے مہینے میں قرآن کیوں اترا اور رمضان کے مہینے میں ہی روزہ کیوں فرض ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقویٰ کو کیوں بیان کیا؟ حالانکہ کسی اور عبادت کا جب اللہ نے ذکر کیا تو ان عبادتوں سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تقویٰ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم حج کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن یہ ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر خاص طور سے. لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ تم روزہ رکھو، تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک آیت کے بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا. اس کا جوڑ یہ ہے کہ جو تقویٰ آپ نے حاصل کر لیا پورے دن روزہ رکھ کے، اور چونکہ قرآن سے فائدہ آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل میں تقویٰ ہو. اللہ نے کہا کہ اب تم دن میں روزہ رکھ کر اس لائق بن گئے ہو کہ قرآن سے نفع حاصل کرو، تو اب رمضان کی راتوں میں امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام کرو تاکہ یہ قرآن سن کر آپ کے دلوں کی روشنی اور بڑھے، اور اسی روشنی کے نتیجے میں رمضان کی بعد والی زندگی بھی آپ کی رمضان کی طرح ہو جائے. ایک تربیت سکھلایا ہے. لہذا جو لوگ ان دو عبادتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، اگر روزہ رکھتے ہیں اور تراویح کا اہتمام نہیں، کچھ لوگ ایسے جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو رمضان کا جو اصل مقصد تقویٰ وہ رمضان کے بعد پیدا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم اکثر لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتی ہے. کیونکہ آپ رمضان کی 10 راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، 5 راتوں میں کرتے ہیں، بیچ میں آپ سائل ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں آپ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سے تو پورے قرآن سے جو مقصد حاصل ہونا چاہیے وہ تو حاصل نہیں ہوا نا. اچھا، تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جو روزے کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی بار بار یہ چیز ذکر کرتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ نے 2 صفتوں کا ذکر کیا ہے. انسان ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس میں حیوانی صفت بھی ہے، جانوروں والی بھی صفت ہے، اور اسی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنی شہوتوں کو پوری کرتے ہیں. کیونکہ یہ 3 بات جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے، اپنی شہوتوں کو پوری کرتے ہیں. لیکن جانور ان تینوں چیزوں کو پورا کرنے میں بے قابو نہیں ہوتا ہے. اگر جانور کا پیٹ بھر جائے تو وہ زائد کھانا نہیں کھائے گا. اگر جانور کی پیاس بجھ جائے تو وہ زائد پانی نہیں پیے گا. اور اگر جانور اپنی خواہش کو پوری کرے اپنے ان کے مادہ سے، تو اس کے بعد وہ ایکسٹرا خواہش پوری کرنے کی خواہش وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. برخلاف انسانوں کے، کہ انسان کو کبھی اچھا کھانا مل گیا تو پیٹ بھرنے کے بعد میں انسان سوچتا تھوڑا اور کھا لوں. کچھ اچھے مشروبات اگر اس کو مل گئے تو پیاس بجھنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تھوڑا اور پی لوں. اور خواہش میں تو بے قابو ہوتا ہی ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے کوئی ایسا طور طریقہ نہیں بنایا کہ تاکہ اس کا نفس کنٹرول میں رہے. اللہ نے شروع سے اس کے نفس کو ایسا بنایا کہ وہ کنٹرول میں ہی رہے گا، کنٹرول سے باہر جانور نہیں جائے گا. برخلاف انسانوں کے کہ انسان کا نفس کنٹرول سے باہر جاتا ہے. کھانے پینے میں، شہوتوں کو پورا کرنے میں انسان کنٹرول سے باہر جاتا ہے. تو گویا کہ انسان میں حیوانی صفت ہے. اچھا، انسان میں فرشتوں والی بھی صفت ہے. اس لیے تو انسان بہت سے مواقع پر اچھے کام کرتا ہے، اور وہ کام بھی کرتا ہے جس میں اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا ہے. مان لیجیے ہم اگر ایمان والے ہیں
تو ہم مسجدوں میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ فرشتوں والی صفت ہے اللہ کے سامنے جھکنا. ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں. جانوروں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن انسان یہ کام کرتا ہے. پتہ چلا انسان میں حیوانی صفت بھی ہے, انسان میں فرشتوں والی بھی صفت ہے. اب وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے جس میں فرشتوں والی صفت اوپر ہو اور جانوروں والی صفت اس کے تابع ہو. یعنی اگر آپ کا دل کھانے پینے کو بھی کر رہا ہے اور اسی وقت میں اللہ کے کسی کوئی حکم آ گیا, مان لیجیے اذان ہو گئی, تو آپ فوکس کس کو کریں گے؟ نماز کو کریں گے. رمضان کا مہینہ آ گیا, دل یہ کر رہا ہے کہ میں کھاؤں پیوں, لیکن اللہ کے حکم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کھانے پینے سے دن کے اوقات میں رک جاؤ. آپ رک گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ حیوانی صفت تو ہے آپ کے اندر, لیکن وہ حیوانی صفت فرشتوں والی صفت کے تابع ہے. یعنی وہ والے اوصاف جو چاہیں گے وہ آپ کریں گے, جانوروں والی صفت کے آپ تابع نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان کی راتوں میں آپ کو نیند آ رہی ہے, شدت سے آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ سونے کو پسند کر رہے ہیں, لیکن آپ فوراً بستر سے اٹھے اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ 20 رکعت جا کے مسجد میں تراویح پڑھو. آپ فوراً آئے تراویح پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر رمضان کے مہینے میں فرشتوں والی جو صفت ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے, اور جو حیوانی صفت ہے, جانوروں والی صفت ہے, وہ اس صفت کے تابع ہو جاتی ہے. یہ پورے رمضان کے مہینے میں اسی تربیت سے آپ کو گزارا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, کھانے کا ٹائم ٹیبل اللہ نے بدل دیا. رات میں 4 یا 5 بجے اٹھ کر دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی ہوگی, اور اس وقت میں کھانے کا انسان کو تقاضا بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی سحری بھی کرتا ہے, بہت مختصر سحری کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ بھائی پورے دن بھوکا رہنا ہے. اگر وہ زیادہ کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا پاتا ہے, کیونکہ سو کے فوراً اٹھنے کے بعد انسان مختصر کھانا کھاتا ہے, لیکن آپ کو پھر اسی کھانے میں پورے دن بھوکا رہنا ہے. اسی طریقے سے آپ شام میں افطاری کرتے ہیں. افطاری کا جو وقت ہے وہ وقت بھی عام طور سے کھانے پینے کا نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہا آپ کو اسی وقت میں کھانا ہے. اور وہ کھانے کے بعد پھر انسان جو اصل کھانا ہوتا ہے عشاء کے بعد, وہ کھانا تھوڑا مختصر ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا پیٹ افطاری کے ٹائم پر بھر گیا ہے. اب اصل جب کھانے کا وقت ہوا تو اس وقت میں بھی پیٹ میں وہ بھوک ہے نہیں جس طریقے سے 11 مہینے میں بھوک ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل بھی بدل دیا. ٹائم ٹیبل کھانے کا تو بدلا, اب دیکھو رات کی نیند بھی آپ کی مختصر ہو گئی, دن میں آپ کو کام بھی کرنا ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ نے افطاری کر لی ہے, چلو عشاء کی نماز تو فرض ہے پورے سال, تو رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی, وتر کی نماز ادا کر لی. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں بندہ تو بہت تھک گیا ہے, دن بھر روزہ رکھا اور رات میں بھی جاگا تھا, سحری کیا, پھر فجر کی نماز کے لیے آیا, نیند ایک دم مختصر ہو گئی ہے, کمانے کی بھی ذمہ داری ہے, بال بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, رمضان کے مہینے میں تو خرچ اور بھی بڑھ جاتا ہے, دوسروں کا بھی خیال کرنا, اپنا بھی خیال کرنا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ یہ فرماتے جاؤ بندہ سو جاؤ آرام سے, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نہیں. عشاء کی نماز آپ نے پڑھا, جہاں 4 رکعت پڑھنے میں انسان کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے, اللہ نے کہا 20 رکعت تراویح آپ کو ادا کرنا ہے. کیا کہا؟ 20 رکعت تراویح آپ کو ادا کرنا ہے. تو انسان یہ سوچے کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے انسانوں کے اوپر. یہ ظلم نہیں ہے, یہ 1 مہینہ ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا جو سارے احکام آپ کے نفس کے خلاف ہے. سارے احکامات آپ کے نفس کے خلاف ہے, یہ سارے احکامات آپ کے نفس پر بوجھ ہے, پھر بھی آپ کرتے ہیں. چاہے لوگوں کو دیکھ کر کرے, چاہے رسمی طور پر کرے, اور چاہے اللہ کی رضا کے لیے کرے, لیکن انسان کرتا ہے. اور یہ پورے 1 مہینے اللہ آپ کو یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 1 مہینے کے اندر آپ نے اپنے جانوروں والی صفت, حیوانی صفت کو روحانی صفت کے تابع بنا دیا, اسی طریقے سے پورا 11 مہینہ بھی آپ روحانی صفت کو اوپر رکھو اور حیوانی صفت کو نیچے رکھو. آپ کھانے پینے میں اعتدال سے باہر مت جاؤ, آپ حلال سے حرام کی طرف مت جاؤ,
آپ نیکیوں سے گناہوں کی طرف مت جاؤ جیسے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں گزارا. یہ ہوتی ہے تربیت. لیکن اس کا مکمل فائدہ انہیں کو ہوگا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرے. اب بہت سے لوگ یہ سوچ کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ تراویح ایک سنت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تراویح دیگر تمام سنتوں سے الگ ہے. آپ کی شریعت میں کوئی سنت آپ ایسی نہیں دکھا سکتے ہیں جس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو. حالانکہ بہت سے علماء نے بدعت لکھا ہے. آپ اگر نوافل کی جماعت کرو گے, آپ اگر سنتوں کی جماعت کرو گے تو جماعت کرنا یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ سنت الگ پڑھو, یعنی امام کے پیچھے سنت نہیں ہے. فرائض امام کے پیچھے ہے نا, سنت نوافل امام کے پیچھے نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر 3 راتوں میں تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھی. صحابہ سے نہیں فرمایا کہ بھائی آپ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو. ایک نماز جیسے وتر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک اور نماز کا اضافہ ہوا ہے. جب 5 نمازیں فرض ہوئی اب وتر کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک اور نماز کا اضافہ ہوا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر کا بھی اہتمام کرو. صحابہ سے فرما دیا, صحابہ وتر کا اہتمام کرنے لگے. رمضان کو چھوڑ کر رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن دیگر مہینوں میں وتر کا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی تراویح کے بارے میں بھی فرما سکتے تھے کہ آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دیگر سنتوں سے الگ ہے. یہ ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید بہت زیادہ ہے اور یہ واجب کے قریب ہے. کس کے قریب ہے یہ سنت ایسی ہے جو واجب نماز کے قریب ہے. جیسے فجر کی 2 رکعت کی سنت کی اہمیت دیگر سنتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, اس سے کہیں زیادہ اہمیت رمضان کی راتوں میں تراویح کی ہے اور تراویح کے رکعتوں کی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پہلی رات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا, کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے. جب دوسری رات لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک ایکسٹرا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں رمضان کی راتوں میں, تو اور بھی صحابہ کو معلوم پڑا, وہ اور بھی لوگ آ گئے, مسجد اور بھی بھر گئی. تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور بھی لوگ نماز پڑھے. اس کے بعد والی راتوں میں اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی سے باہر موجود ہے. اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد نبوی تو بھری, مسجد نبوی کے باہر بھی لوگ سب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے اور جب یہ منظر دیکھے تو اللہ کے نبی واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ اگر نبی کوئی کام کرے اور نبی کی امت اس کام کو پورے شوق کے ساتھ کرنے لگ جائے تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض فرما دیتے ہیں یا واجب فرما دیتے ہیں, یعنی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کو یہ معلوم تھا کہ امت میں اس سلسلے میں لاپرواہی یا غفلت ہوئے گی, کیونکہ انسان رمضان میں تھکا ہوا ہوگا, پورے مہینے اس کو تراویح کا اہتمام کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے حجرہ مبارکہ میں چلے گئے اور صحابہ کرام اپنی اپنی نماز تراویح پڑھے. اللہ کے نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کرتے تھے. جب حضرت عمر چونکہ ان کا زمانہ جو ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا وہ 2 سال کی مدت ہے, اور ان 2 سال میں بڑے بڑے فتنے ابھرے. چونکہ 2 لوگ ایسے پیدا ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذمہ داری بڑھ گئی. ان کا ذہن ان چیزوں کی طرف گیا, نہ کہ یہ فروعی مسائل کی طرف جو اصل اعتقادی والے مسائل تھے. ان مسائل کو حضرت ابو صدیق نے حل کیا. حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا, امن و سکون والا زمانہ آیا, تو صحابہ کا ذہن اس طرف گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز مسجد نبوی میں پڑھے تھے تو جماعت کے ساتھ پڑھے تھے,
صحابہ نے نبی کے منشا کو سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی چوتھی رات اس لیے نہیں آئے کہ کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لیکن اب یہ ڈر نہیں ہے، نبی کے چلے جانے کے بعد اب یہ ڈر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو اس زمانے میں بہت اچھے قاری تھے صحابہ کرام میں، ان کو امام بنایا مسجد نبوی میں۔ اب باقی تمام لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس وقت 20 رکعت نماز تراویح پڑھی گئی۔ اس وقت سے لے کر مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، دنیا کے اور مسجدوں میں کیا حال ہے وہ اپنے کو نہیں معلوم، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح لاک ڈاؤن تک، یعنی 1400 سال تک ان دو مسجدوں میں 20 رکعت تراویح ہوئی ہے۔ اس پر پوری امت کا، علماء اہل سنت والجماعت کا ایک اتفاق ہے، چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، اور چاہے اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو فالو کرنے والے سارے علماء آج تک غیر بھی آج تک اس بات پر متفق ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح ہوئی۔ اور اس کے اوپر مسجد نبوی کے شیخ الحدیث اور وہاں کے امام، مسجد نبوی کے امام نے ایک کتاب لکھی، اور جس کا ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ 100 سال سے زیادہ مدت میں مسجد نبوی میں کتنی رکعت تراویح ہوئی ہے۔ انہوں نے عربی میں وہ کتاب لکھی اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا۔ لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے جب ساری دنیا کے اندر مسجدوں کا حال بے حال ہو گیا تو وہاں کا بھی حال وہی ہوا، اور وہاں جب تراویح دوبارہ 2 سال کے بعد شروع ہوئی تو وہاں کی حکومت نے یہ کہا کہ اب جو ہے تراویح 10 رکعت ہوگی۔ دنیا میں 8 اور 20 کا اختلاف تھا، لیکن وہاں کی حکومت نے کیا کہا کہ بھائی 10 رکعت تراویح ہوگی، اور ابھی 10 ہی رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور 2 سال سے وہاں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ لیکن اب جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہی لکھا جائے گا نا کہ 1400 سال سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوئی، اور اس کے بعد 10 رکعت تراویح ہوئی۔ دلیل کیا ہے؟ لاک ڈاؤن۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دلیل نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث دلیل ہوتا تو کیا 1400 سال سے جن ائمہ نے مسجد حرام میں 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور جو لوگ آج تراویح وہاں پڑھا رہے 10 رکعت، انہوں نے بھی اپنی جوانی کی پوری زندگی 20 رکعت پڑھائی ہے؟ جو آج 10 رکعت تراویح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جوانی کی پوری تراویح 20 رکعت پڑھائی ہے۔ جتنے ائمہ جن کی عمریں زیادہ ہیں، جو نئے امام نہیں ہیں، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی آج سے 2 سال پہلے۔ تو اس لیے اس بارے میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ پیدا کرے تو اولا تو سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ رمضان کی راتوں میں ہم عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھنے والے کو منع کرتے ہیں اور کہتے کہ بھائی اصل تراویح کی رکعت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھائی آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حالات ایسے نہیں چل رہے ہیں کہ جس میں اختلافی مسائل کو بہت زیادہ اچھالا جائے۔ 20 رکعت پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں مل رہا ہے، آپ کو اگر 8 پڑھنا تو آپ 8 پر راضی ہو جائے، ہمیں ثواب زیادہ حاصل کرنا ہے، 20 رکعت کو بھی کوئی منع نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم 20 رکعت پڑھیں گے۔ ہم اپنے نفس پر زیادہ بوجھ ڈالیں گے تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی زیادہ پیدا ہو۔ ہم تو قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اگر قرآن پڑھنے میں نہیں لگا پا رہے ہیں تو کم سے کم قرآن سننے میں تو لگائے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے والے تو بن جائے۔ پورے سال ہم نہیں گزار پاتے ہیں، 1 مہینہ ہمیں ملا اور اس میں بھی آپ نے شک و شبہ پیدا کر دیا کہ تراویح 10 ہے، 20 ہے، 8 ہے، 15 ہے، 20 ہے، جو بھی ہو، اصل اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے 20 رکعت مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہوتی رہی ہے، اور امت کے سارے بڑے علماء نے اسی بات کے اوپر فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے، میں نے تو شروع میں یہ بتا دیا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے سے جو تقوی آپ کے دلوں میں پیدا ہوا، اور تقوی کے بعد ہی آپ قرآن سے کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات میں یہ فرمایا کہ آپ تراویح کا اہتمام کرو۔ تو اس لیے ہمیں آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ اس سال کے رمضان کو پچھلے سال کے رمضان سے الگ بنائیں گے، اس سال کے رمضان کو پچھلے سال کے رمضان سے الگ بنائیں گے، اپنے کام کے وقت کو آگے اور پیچھے کریں گے، اور جو بھی آپ کا تقاضا اس مہینے کے اندر، ان تمام تقاضوں کو پیچھے کریں گے۔ ہمارا جو اصل ہدف
اور ہمارا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بھی دن ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے اور رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں گے. جب بہت سے لوگ جلد بازی کے چکر میں کہیں پر 6 دن کی تراویح ہو رہی ہے, آدمی وہاں پڑھ لیا, پورے مہینے غفلت کی زندگی گزر رہی ہے. کہیں پر 3 دن کی آپ نے تراویح پڑھ لی ہے, کہیں پر آپ نے 10 دن کی آپ نے تراویح پڑھ لی. آپ ایسا مذاق نہ بنائے. رمضان کے مہینے میں, رمضان کا پورا مہینہ یہ تراویح کے لیے ہے, کوئی 10 دن کی بات نہیں. جو لوگ 10 دن صرف تراویح پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں, آج امت کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ کبھی پڑھے نہ پڑھے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور صحیح بات تو یہ کہ انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھو 27 کو جب ہماری مسجدوں میں قرآن ختم ہوتا ہے, اس کے بعد 2 دن اور تراویح ہوتی ہے علم طرح سے, تو وہ دلچسپی جو پورے مہینے تھی وہ نہیں ہوتی ہے. تو پتہ چلا قرآن کریم سے ایک لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے انسان کا. ایک امام کے پیچھے آپ پڑھنے کا اہتمام کرے اور ایک مسجد کو آپ منتخب کر لیں, چاہے کوئی بھی مسجد ہو, آپ ایک مسجد کو منتخب کریں, ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اور اگر 10 مسجدوں کو آپ بدلیں گے تو آپ کی روحانیت میں تبدیلی آئے گی. اس لیے کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ نیکی کے کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے برائی اور نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو چڑھنا اس کے لیے بھاری پڑتا ہے نا. چڑھنا, پہاڑ پر چڑھیں گے تو ہر ایک قدم آپ کو سوچ کے رکھنا ہے اور مشقت کے ساتھ رکھنا ہے. یہ نیکی کی مثال ہے کہ نیکی ہر قدم پر آپ کو مشکل لگے گا, لیکن آپ نیکی کر کے بلندی پر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر جب آپ چڑھیں گے تو اگرچہ ہر قدم آپ کا مشکل قدم ہے, لیکن اس ہر قدم کے ساتھ آپ بلندی پر جا رہے ہیں. اور برائی کی مثال ایسی ہے کہ آپ گویا کہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں, کہ آپ کا ہر قدم آسان لگ رہا ہے, اترنا بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے, لیکن یہ ہر قدم, یہ آسانی آپ کو نیچے کی طرف لا رہی ہے. کہاں لا رہی ہے؟ تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کبھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ جب میرا ہر کام آسان ہوتا جا رہا ہے تو میرے لیے اتنی ساری نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو دنیا میں کاموں کا آسان ہونا یہ اللہ کی خوشی کی دلیل اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کو منانے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے میں جو اصل تقوی, وہ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ عبادتوں کو اللہ کی محبت میں کریں اور گناہوں سے اللہ سے ڈر کر بچیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ کبھی عبادت, کوئی بھی عبادت اس طریقے سے کیے ہیں کہ اللہ کی محبت میں آپ کریں, اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک روزہ رکھیے اور اس پر جو تکلیف ہو آپ ہر تکلیف پر اللہ سے یہ کہیے کہ اللہ یہ تکلیف صرف آپ کی رضا کے لیے ہے, یہ تکلیف صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے, یہ اچھے اچھے کھانے پینے کو میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. آپ اس نیت سے ایک روزہ رکھیے اور رسمی طور پر پورے مہینے کا روزہ رکھیے. یہ ایک روزہ قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا. اس لیے اللہ کی محبت میں کام کرنے والے بنے. دنیا کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل عمل ہے, بیان کرنے سے اصل مقصود عمل ہے. آپ اگر عمل کریں گے تو پھر یہ بیان کرنے کا فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر امت کا وہی حال ہے کہ بھائی بھینس کے آگے بین بجائے وہ اپنی حالت پر رہتی ہے. جیسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی ہے کہ جانوروں کو آپ آواز دو گے, دوسرے پارے میں یہ مثال ہے, جانوروں کو آپ آواز دو گے تو اس کو آواز پکار کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسے ہی آج کے امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ اس کو کتنا بھی سمجھا لو, کتنا بھی سمجھا لو, مثال دے دے کر سمجھاؤ, وہ تو اپنی عادت پر لگے ہوئے ہیں, ان کو اپنی عادت سے ہٹنا نہیں ہے. اب امت کا حال ایسا ہے کہ یہ اسی وقت سمجھیں گے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی مصیبت نہ آ جائے, یا تو زلزلہ آ جائے, یا تو امت کے اکثر لوگ دھس جائے زمین کے اندر, جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر وقت میں ایسا ہوگا, یا چہرہ بدل دیا جائے. جب تک ایسے حالات نہیں آئیں گے ہم اور آپ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے. اگرچہ آپ زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کی بھی ایسی ناقدری ہوتی ہے نا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔